ایک کشتی میں سوار ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام اچھی سالم کشتی کو جو ہے توڑ دی، بیچ میں توڑ کے جو ہے اس کے کچھ چیزیں پانی میں پھینک دی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف تھی بات. کہا کہ کشتی والوں نے میں احسان کر کے کشتی میں سوار کیا، تم ان کی کشتی کو خراب کر رہے ہو. کہا کہ سوال نہیں کرنا بولا تھا. کہا کہ معاف کر دیجیے، اب سوال نہیں کریں گے. پھر آگے چلے. ایسا ہی چھوٹی بات ہوتی تو خاموش ہوتے. خضر علیہ السلام ایک بچہ اچھا کھیل رہا تھا، اس کی گردن ہی موڑ دی، مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہیں گیا، شریعت کے خلاف تھا. کہا کہ تم نے کیا کیا؟ پاکیزہ جان کو تم نے مارا. کہا کہ سوال نہیں کرنا کہا تھا. کہا کہ اب سوال نہیں کریں گے. چلتے رہے. اب ایک جگہ آئی، ایک بستی میں آئے. وہاں کے لوگ بخیلوں والی بستی تھی. کھانے کے لیے کچھ پوچھا تو کسی نے نہیں دیا. اس زمانے کے اعتبار سے ہوٹل وغیرہ نہیں تھے. جب بھی کوئی مہمان آتا تو بستی کے لوگ مہمانوں کا احترام کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرے. تو اس لحاظ سے وہ جو ہے گئے تو بستی میں ایک آدمی بھی کھانا نہیں کھلایا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی. وہیں پر جو ہے اس بستی کے ایک بڑی دیوار گرنے جا رہی تھی. خضر علیہ السلام معجزانہ طور پر اس کو کھڑا کیا. موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی. کہا کہ بخیلوں کی بستی میں آئے ہیں اور ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے ان کی دیوار گر رہی تو گرنے دینا تھا، آپ کیوں کھڑا کیے؟ خضر علیہ السلام نے کہا 3 چانس تھے آپ کے پاس، اب اس کے بعد تمہارے لیے کوئی چانس نہیں ہے. قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان اب جدائیگی ہے. اب رہی بات 3 واقعات جو ہوئے، آپ غلط فہمی نہ ہو، میں تمہیں سے اس کا جواب دیتا ہوں. پہلا، وہ کشتی جو جا رہی تھی، آگے ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا. جو بھی کشتی اچھی کشتی آتی تو کیا کرتا؟ اچھی کشتی کو نکال لیتا، ظلم کر کے ان لوگوں کو بھیج دیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ یہ کشتی والے پہ احسان میں نے کیا ہے کہ اس کشتی کو کچھ ڈیمیج کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کو حاصل نہ کرے. پہلی بات. اور دوسری بات، جو میں نے وہ بچے کو مارا تھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ بڑا ہونے کے بعد بڑا سرکش نکلنے والا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو مارا. اور تیسری بات جو ہے، جو دیوار کو میں نے کھڑا کیا، یہ اہم بات ہے. 2 یتیم بچے ہیں جس کی ماں باپ انتقال ہو گئے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے وہ ماں باپ جو ہے کچھ خزانہ رکھے گئے ہیں تاکہ ان کی اولاد بڑی ہو جائے تو اس خزانے کے ذریعے سے زندگی گزارے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دونوں کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اللہ غیبی مدد کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے، اللہ غیبی مدد کر رہا ہے. حکم ہوا اس لیے میں نے کھڑا کیا. یہ 3 چیزیں تھے، تم جو ہے صبر نہیں کر سکے، اس لیے میرے اور تمہارے درمیان جدائیگی ہے. تو یہ جدائیگی ہو گئی. سوال یہ ہے، ایک واقعہ اور ایک واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مال غنیمت لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ. کیا نام تھا اس کا؟ نام ذوالخویسرہ. سیدھے آیا، آ کے کہا کہ یا محمد اعدل، اے محمد انصاف سے کام لو، بے انصافی مت کرو. کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ تم جانبداری سے کام کرتے ہو، جسے پسند ہے زیادہ، جسے کم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور چہرہ سرخ ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے، اس کائنات میں اگر میں انصاف نہیں کروں تو کون ہے جو تمہیں انصاف سکھائے؟ میں تو انصاف سکھانے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھے انصاف سکھانے کے لیے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، اللہ میرے بھائی موسیٰ پہ رحم کرے. میری قوم کے لوگ مجھے ایسی تکلیف دے رہے ہیں، ان کی قوم کے لوگ اس سے بھی بدترین تھے. موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیے اور انہیں ستائے، لیکن فصبر علی ذلک، اس پہ انہوں نے صبر سے کام لیا. اور وہ جا رہا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اجازت ہو اس منافق کی گردن مار دوں گا میں. کیا بات کہہ کے جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو. وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری مسجد میں آ کے ہماری صف میں نماز پڑھتا ہے.
چھوڑ دو اس کو. کیا بولے؟ چھوڑ دو. اس کے بعد ایک جملہ فرمائے یخرج من ذئبه قوم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ بدترین شخص جو میرے سامنے آیا اور میری شان میں گستاخی کر کے جا رہا ہے، اس کی نسل میں اللہ ایسی اولاد کو پیدا کرے گا، ایسے لوگوں کو نکالے گا اس کے پشت سے جو دین سے ایسے ہی تیزی سے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر جو ہے کمان سے نکل جاتا ہے. تیر جیسے تیزی سے نکل جاتا ہے ویسے اس کی آنے والی نسل جو ہے دین سے نکل جائے گی. اشارہ تھا خوارج کی طرف. خوارج ایک بدترین فرقہ بعد میں نمودار ہوا. خوارج کا جد امجد تھا. حدیث میں بتایا گیا کلاب النار، جہنمی کتے ہیں یہ لوگ. اب یہ دو واقعات سے کیا بات معلوم ہوئی؟ سنے واقعہ سنے، بتائیے. مدبر بھائی بولیے. احسنت، بارک اللہ فیکم. ماں باپ اور کسی کچھ سمجھ میں آیا؟ ابھی چاہے ہاں بولو مبارک. احسنت. جی نہ، میں نے کیا سوال کیا، یہ دو واقعات میں کامن بات کیا ہے؟ آپ نے جو کہی بات الحمدللہ، اس واقعات سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. کامن بات یہ ہے کہ وہ جو دیوار کھڑا کیے تھے تو کس وجہ سے کھڑا کیے؟ ان کے ماں باپ نیک تھے تو ان کے ماں باپ کی نیکی بچوں کو فائدہ دے رہی ہے. اور یہ خوارج جو پیدا ہوئے، ان کا دادا کیسا تھا؟ بدترین شخص تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا. تو میں بتانا مقصد یہ ہے، تفصیل سے بول کر ماں باپ کے بارے میں احادیث بہت ہیں، اولاد کی تربیت پر بہت ہے. یہ دو بڑے بڑے واقعات کے ذریعے سے آپ کی ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ماں باپ کی نیکی تمہاری ہزاروں نسلوں کو جو ہے فائدہ پہنچائے گی. ماں باپ کی نیکی، ماں باپ کا انصاف، ماں باپ کا تقوی، ماں باپ کی للہیت، ماں باپ کا خرچ، ماں باپ کا صبر تمہاری آنے والی نسلوں کو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت دلائے گی. ماں باپ کی بدی، ماں باپ کا گناہ، ماں باپ کا شر، ماں باپ کی نافرمانیاں ان کی اولاد کو نقصان پہنچاتی ہیں. بات سمجھنے کی ہے. ماں باپ اگر نیک ہوں، یہ نیکی صرف تم تک نہیں رہتی، تمہاری نسلوں میں چلے گی. تو ہمیں عزت ضروری ہے. جب ہم کسی اولاد کے باپ ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود نیک بنیں، متقی بنیں، پرہیزگار بنیں. ہماری آنے والی اولاد کے سلسلے میں دعائیں کریں. صرف آپ کی یہ اولاد نہیں بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی ہیں نا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو. اولاد کی کیسی فکر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے آزمایا ابراہیم علیہ السلام. آپ جانتے ہیں کتنی آزمائش ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے جواب دے دیا، انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، تمہیں ہم اس کائنات کا امام بناتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کیا؟ اس کے بعد فوراً کیا ہے؟ قال ومن ذریتی. اے اللہ، یہ مقام تو مجھے مل گیا. ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ ایک پیغمبر جب ذریتی کہتا ہے تو صرف اس کی یہ اولاد نہیں بلکہ آنے والی قیامت تک کی نسلوں کی فکر ایک پیغمبر کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، او جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. اللہ میری ایک خواہش ہے، اے اللہ مجھے میری آنے والی نسلوں کو شرک سے بچا لے. یہ دعا کی تھی اور یہ دعا ہماری دعاؤں میں ہونا چاہیے. یہ اولاد کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن کیا ہے؟ جو آگ سلگائی جاتی ہے جہنم کی. دنیا کی آگ لکڑی سے سلگتی ہے، پیٹرول سے سلگتی ہے، کچھ اور اس کا ایندھن ہو سکتا ہے. جہنم کی آگ کا ایندھن کیا ہے؟ انسان، پتھر. یہ پتھروں سے آگ بھڑکی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنی ذریت کو، خاندان کو جو ہے نار جہنم سے بچاؤ. میرے بھائی، سچ کہتا ہوں،
آج کتنی اولاد ایسی ہے، بڑا انجینئر ہے، بڑا انجینئر ہے، ارے ماہانہ لاکھوں کماتا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا لائر ہے، نماز کے لیے آتا ہے، رکوع کیسا کرنا نہیں معلوم، افسوس ہے، سجدہ کیسا کرنا نہیں معلوم، کھانا کیسے کھانا نہیں معلوم، لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈھنگ نہیں معلوم، تو وہ لائر بننے کا، وہ ڈاکٹر بننے کا، وہ انجینئر بننے کا، یہ دنیا کا فلسفی بننے کا کیا فائدہ جو ہماری دین ہمیں کچھ نہ سکھائے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، اپنے اولاد کو انجینئر بنائیے، لائر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، دنیا کا جو بنانا چاہتا ہے بنائیے، لیکن یاد رکھیے اپنی اولاد کو ساتھ میں دیندار بنائیے۔ دین کا کچھ علم سے اتنا تو ہونا چاہیے، مجھے نماز کیسے پڑھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، میرے مال میں زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، اور میرے کیا کرنے سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، کیا نہیں کرنے سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے۔ یہی چیز تو تمہیں کامیاب بنائے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ کی قسم اللہ یہ سوال نہیں کرے گا کیوں تم نے اپنے اولاد کو فلاں نہیں بنایا، فلاں نہیں بنایا، فلاں نہیں بنایا۔ ایک سوال ضرور کرے گا، کیا کرے گا؟ دیندار کیوں نہیں بنایا، پوچھے گا کہ نہیں؟ پوچھے گا ضرور۔ یہ اس کی فکر ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں اپنی اولاد کو صرف دنیا 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 دنیا، اللہ اکبر، اسے جو ہے دین سیکھنے کا موقع ہی نہیں۔ اب وہ جب بڑا ہو گیا تو اسے خود نہیں معلوم کہ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کے لیے علم دین کا حاصل کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ بس علم ہے جو ضروری علم ہے وہ ہر آدمی کو حاصل کرنا ہے۔ کیسے غسل کیا جاتا ہے، غسل کب واجب ہوتا ہے، کیا کیا اسلام میں مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری بنیادی ضرورتیں جو ہے ان کو تو جاننا واجب ہے۔ ہاں البتہ تفسیر کا علم ہے، حدیث کی خدمت کا علم ہے، یہ اس دین کی فقہ کا علم ہے، یہ علماء کا کام ہے، لیکن دین کا علم تو ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ یہ چیز بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم جانتے ہیں اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، اس کائنات کے سب سے بڑے مربی، اس کائنات کے سب سے بڑے معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور انہیں کیسے تربیت کی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ساتھ میں حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ کون تھے؟ حسن۔ کیا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ احسنت، کیا ہونا ہے؟ نواسے۔ کس کے بیٹے ہیں یہ؟ علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام ماشاءاللہ پورے جواب تمہیں دیتے ہیں۔ آپ کا نام ذاکر بھائی، کیا؟ شاہ نواز بھائی، آپ بھی جواب دیجئے۔ تو حسن رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، اچانک جو ہے نیچے کھجور پڑا تھا، اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخم کخم ام علمت ان لا ناکل الصدقہ، کہا کہ بیٹے تم کیا کھجور منہ میں ڈالے ہو، فوراً تھوک دو، تھوک دو۔ تمہیں نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے جو ہے صدقے کا مال نہیں کھاتے، ان کے لیے جائز نہیں، یہ صدقے کا کھجور ہے، تھوک دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، یہ نہیں سوچا آئے چھوٹا بچہ ہے وہ کھجور کھائے کیا ہوتا ہے، اچھا میں بول دینے چھوٹا بچہ ہے گالی بولے تو کیا ہوتا ہے، خوش ہوتے۔ ابھی آج کل جو بچہ بولنا شروع کرتا ہے وہ گالی دیتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، آج میرے بیٹے نے گالی دی ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، بچپن سے ہی بچوں کی تربیت ہونا چاہیے، بچپن سے تربیت ہونا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھوکو، صدقے کا مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہے۔ آپ ہدیہ لیتے تھے، صدقے کا مال نہیں لیتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا رشتہ مسجد سے جوڑ دی۔ آج ہماری نسلیں بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ ہم نے بچوں کا رشتہ مسجد سے توڑ دیا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا تھا، توڑ دیا ہم نے۔ اور آج نسل اسی لیے جو ہے
ماں باپ کی قدر نہیں، دین کا علم نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. کیوں؟ ہم نے بچوں کا رشتہ توڑ دیا. کتنے مسجد ایسے ہیں جا کے دیکھو، اس میں اعلان لکھا رہتا ہے. کتنے نادان ہیں لوگ، لکھتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں بچوں کا داخلہ ممنوع ہے، بچے ہمارے مسجد میں نہیں آ سکتے. ہاں، تبھی تو تمہارے بچے جو ہے شرابی بنتے ہیں، ڈاکو بنتے ہیں. جب تم نے مسجد سے توڑا تو وہ بھی جو ہے دنیا سے جڑ گئے اور آخرت سے کٹ گئے. اللہ کے بندو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو لاتے تھے. لوگ بولتے بچے شرارت کرتے. شرارت دیکھیے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے، ہزاروں کے صحابہ پیچھے سجدے میں چلے گئے، اٹھنے کا نام نہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. سارے صحابہ پیچھے پریشان ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ فرض میں آپ نے کبھی کیا ہی نہیں، کیا کروں؟ سجدے سے اٹھ گئے. اٹھ کے دیکھے کیا ہو رہا ہے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو نہیں ہو گئی ہے، یا کوئی آپ کو پریشان تو نہیں کر رہے. سجدے سے سر اٹھا کے دیکھے تو حسین رضی اللہ عنہ پیٹھ پہ بیٹھے تھے. نماز ختم ہو گئی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا آج، کیا بات تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، میرا نواسا مجھے گھوڑا بنا لیا تھا نماز میں، اور میری خواہش یہ ہوئی میرے نواسے کو میں تھوڑا اس کا بھی خیال کرتا رہا، جب تک وہ بیزار ہو کے نہیں ہٹا تب تک میں سجدے میں ہی تھا. سبحان اللہ، اس سے بڑی شرارت کیا ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا چھوٹے بچوں کا کہ سجدے میں فرض نماز میں آپ نے اس طرح کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی نواسی تھی امامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کو لے کے آتے تھے، کندھے پہ بٹھا لیتے تھے، پورے صحابہ پیچھے ہیں، نماز پڑھتے تھے. جب رکوع میں جانا اٹھا کے بچی کو نیچے رکھتے رکوع میں جاتے تھے، پھر سجدے سے وہ کھڑے ہو جاتے تو بچی کو اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیتے تھے. سبحان اللہ، یہ بچوں کا تعلق مسجد سے جڑ گیا، ہماری نسلیں بن جائیں گی. ٹوٹ گیا، یہ نسلیں برباد ہو جائیں گی. اللہ کے بندو، مسجد سے جوڑنا چاہیے بچوں کو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا تعلق مسجد سے گہرا کیا تو آج نتیجتاً کیسی اللہ اکبر کیسے صحابہ وجود میں آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، چھوٹے بچے تہجد میں اٹھ گئے. تربیت کس کی تربیت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. تہجد میں اٹھے، کیا نیت سے اٹھے؟ آج جو ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا. سبحان اللہ. اٹھ کے جو ہے فوراً وضو کا پانی لا کے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی. دنیا میں بچے یہ ٹائم سوتے ہیں، ربیعہ اتنا چھوٹا بچہ اور میری تہجد کا خیال کرتے ہوئے پانی لا کے دیا مجھے. کہا کہ سل بیٹے مانگو میں تمہیں کچھ دوں گا. سوچ رہے تھے کہ کھجور پوچھے گا، کوئی چیز پوچھے گا. مانگو. بچہ جب دیکھا کہ پیارے نبی جب مانگنے کی بات کر رہے ہیں تو بڑا سوال کر دیا. اے اللہ کے نبی آپ مانگنے کے لیے کہا دیں گے؟ کہا کہ ضرور دوں گا. کہا کہ اسألک مرافقۃ فی الجنہ. اے اللہ کے نبی کچھ نہیں چاہیے، جنت میں مجھے آپ کی صحبت چاہیے. اللہ اکبر، کیا سوال اور کیا جواب. بچہ کیسا سوال کیا؟ کہا کہ کوئی اور سوال کرو. نہیں، میرا ایک ہی سوال ہے، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، جنت میں مجھے آپ کی صحبت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے اللہ کے نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اتنا بڑا سوال کیا، ایک میری مدد کرنا. فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تمہارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی یہی جواب ہے. جو بھی انسان جنت میں میری صحبت چاہتا ہے اس کے لیے ازحد ضروری ہے کہ وہ کثرت سے نفل نمازیں پڑھے. کیا پڑھے؟ کثرت سے نفل نمازیں پڑھے. فرض کے ساتھ، فرض چھوڑ کے نہیں، کثرت سے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں پڑھے، یعنی کثرت سے سجدے کرے. اس کے لیے میری رفاقت ملنے والی ہے. سبحان اللہ.
تربیت کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنے چھوٹے بچے کو آخرت کے بارے میں ذہن میں ڈال دیے. اب وہ ایسا بن گیا کہ اس کے ذہن کا سب سے بڑا سوال یہی تھا جنت میں رہوں گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے رہنا ہے. یہ تھا صحابہ کا. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جانتے ہیں آپ کون ہے ام سلیم؟ ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ مشہور ہے انس رضی اللہ عنہ. ان کی والدہ ام سلیم اور انس کے والد کا نام مالک. مالک ام سلیم جب اسلام قبول کیے ام سلیم نے کہا تم کافر ہو میں مسلمان ہوں, جمے گا نہیں. آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اسلام لاؤ ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا. مالک نے کہا کہ مجھے اسلام نہیں چاہیے, چھوڑ کے چلے گئے. اب ام سلیم کے ساتھ نکاح ہوا. مدینے کے بہت بہترین شخصیت, ان کا نام تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی. وہ کافر ہوتے ہوئے پیغام بھیجا کسے؟ ام سلیم کو. ام سلیم مجھے آپ کا رشتہ منظور ہے, کیا آپ میری زوجیت میں آئیں گی؟ ام سلیم نے لکھا کہ اے ابو طلحہ میں مسلمان ہوں. آپ جیسا بزرگ بہترین اخلاق والا اور ذی علم انسان جسی کا رشتہ کبھی رد نہیں کیا جا سکتا, اور مجھے بھی آپ کا رشتہ منظور ہے, لیکن کریں کیا ابو طلحہ میں مسلمان ہوں تم کافر ہو, تمہارا میرا رشتہ نہیں جمے گا. تو پھر پیغام گیا میں اسلام قبول کروں تو اسلام قبول کرے تو تمہارا اسلام قبول کرنا میرا مہر. سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہا کہ اللہ کے نبی آپ گواہ رہو ام سلیم سے میں نکاح کروں گا اس بنیاد پہ کہ میرا اسلام لانا ہی مہر ہو جائے گا. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منظور ہے. اس کا مطلب یہ نہیں وہ شادی کے لیے اسلام قبول کیے, نہیں, وہ تو دین کو سمجھ چکے تھے. لیکن اب یہ جو بات کہی تھی ام سلیم نے تم کافر ہو میں مسلمان ہوں, وہ دل میں بات چبھنے لگی. میں کافر ہوں میں مسلمان بن جاؤں گا, میں بھی ایک اللہ کی عبادت کروں گا. اسلام قبول کی. تو اس طریقے سے ایک پیارا رشتہ بن گیا. تو ام سلیم کے ایک لڑکے کا نام ہے انس, اور وہ جو ہے مالک کے بیٹے تھے. تو ام سلیم معصوم سے بچے کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. کہا کہ اللہ کے نبی یہ بچہ ہے انس, یہ تمہاری خدمت میں ہے, یہ جو ہے آپ کے خادم بنا لیجئے, اس کو آپ کے پاس رکھ لیجئے, اس کو آپ ہی رکھ لیجئے, آپ کی ضرورت کے موقع پر اس سے خدمت لیتے رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. کہا ماں نے کہا اللہ کے نبی آپ کی زبان مبارک سے میرے بچے کے لیے ایک دعا کر دیجئے نا. کیا کہا؟ ماں باپ ہوتے ہیں کہ کوئی بڑا عالم نظر آیا, کوئی اس کی زبان میں تاثیر نظر آئی, آپ ان سے اپنے اولاد کے حق میں دعا کروائیے. کہا کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ. اے اللہ انس کے مال میں برکت نصیب فرما, انس کی اولاد میں برکت نصیب فرما, اور انس کی عمر میں برکت نصیب فرما. 3 دعائیں کی. کیا دعا کی؟ مال میں برکت نصیب فرما, اولاد میں برکت نصیب فرما, عمر میں برکت نصیب فرما. کیسے قبول ہوئی دعا پتہ ہے؟ سبحان اللہ, اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں میرا انگور کا باغ تھا مدینے میں, سال میں 1 بار پیدا ہوتی سب کی, لیکن میرے باغ کی خصوصیت ہے سال میں 2 بار پیداوار ہوتی میری. اتنے بڑے مالدار بن گئے. غیبی طور پہ مدد جو ہے آتی تھی. اور اسی طریقے سے اولاد کی بات کریں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اولاد 100 سے زائد تھی. کیا مطلب 100 کا مطلب؟ وہ ان کے نواسے, پوتے, نواسوں کی اولاد, پوتوں کی اولاد, پھر پوتوں کی اولاد. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طریقے سے ان کی اولاد وہ کہتے ہیں کہ 100 سے زائد بچوں کو انہوں نے دیکھا. اور ان کی عمر کی بات کریں تو سبحان اللہ, آخر میں جو صحابہ وفات پائے, آخر میں وفات پانے والے صحابہ میں ان کا نام آتا ہے. تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دعائیں بھی دیتے تھے, دعا قبول ہو گئی. تو یہ انس رضی اللہ عنہ کی تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کی؟ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک خدمت کیا. کتنے سال؟
10 سال تک پیارے نبی کی خدمت میں رہا اور 10 سال کے اندر ہزاروں غلطیاں کرتا تھا. بسا اوقات وضو کا پانی لانے کا حکم دیتے, پانی کا لوٹا لے کے آتا, ٹھوکر لگتی, پھوٹ جاتا, جو لوٹا ہوتا پھوٹ جاتا تھا. اب پریشان ہوتا کہ اب مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں گے, اور نیچے سے میں چہرے کو اوپر کرتا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, پیارے نبی مجھے مسکراتے ہوئے استقبال کرتے. انس کوئی بات نہیں, ہم دوسرا لیں گے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. 10 سال خدمت کیا, نہ آپ نے کبھی مجھے گالی دی, نہ مجھے برا بھلا کہا, نہ کبھی مجھے مارا, نہ کبھی ڈانٹا. یہ تربیت ہوتی ہے اولاد کی. ماں باپ کیسے ہیں آج کل؟ غلطی ہوئی ایسا ڈانٹتے ہیں کہ بچہ جو ہے مایوس ہو جاتا ہے. غلطی پہ ڈانٹنا ہے, لیکن ادب کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. کتنی اولاد ایسی ہے, باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شیر گھر میں داخل ہوا ہے, ایسا ڈر لگتا ہے لوگوں کو. ایسا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نرمی سے بچوں کو تربیت کرتے تھے. 10 سال خدمت کی, کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تک نہیں. ہاں اولاد کی تربیت نرمی سے کی جاتی ہے. ہاں بسا اوقات بعض اولاد بگڑی ہوئی ہوتی ہے, انہیں لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک مار جو ہے, ادب کا مار مارنے سے سدھر سکتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. شریعت نے مارنے کا حکم کہاں دیا؟ کہیں بھی نہیں دیا, ایک جگہ دیا ہے, بتائیں گے؟ احسنت, بارک اللہ فی علمک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. کہا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو. کتنے سال؟ 7 سال کا حکم. 7 سال کے ہو گئے, نماز کا حکم دو. حکم دو مطلب لے کے آؤ, مسجد سے جوڑو. اور اگر تمہارا بچہ 10 سال کو پہنچتا ہے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, 10 سال کو پہنچنے کے بعد بھی نماز کو نہیں آتا, بولتا ہے ادب کی مار مارنا ہی صحیح ہے. مار مار کے جو ہے اس کو مسجد کو لے کے آؤ. اور 10 سال کے ہونے کے بعد ان کے بستر کو الگ کرو. بھائی بھائی ہے, الگ الگ سلاؤ. بہن بہن ہے, الگ الگ سلاؤ, کیونکہ وہاں سے ان کی جو ہے عمر جو ہے بڑی عمر شروع ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے شریعت نے تعلیم دی ہے کہ جو ہے اولاد کی تربیت نرمی سے کی جاتی ہے. نماز کا حکم اولاد کو دینا چاہیے. اس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی ہے, جس کے نتیجے میں کیسے بڑے بڑے صحابہ دنیا میں آئے اور دین کی خدمت کیے. وہی تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے بھی اپنی اولاد کو ایسے ہی تربیت کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم بھی جو ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں, اولاد کے سلسلے میں تربیت کریں. اور سب سے اہم بات, اولاد کے حق میں دعا کریں. ہم سب کچھ دعا کرتے ہیں, اولاد کے حق میں دعا کرتے نہیں, غلط بات ہے. اور دعا میں بھی جو ہے وہ دعا کریں جو پیغمبروں نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام 64 بوڑھے ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے, کیا دعا کرے؟ احسنت, بارک اللہ فیکم. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین. کتنا چھوٹا جملہ ہے, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ نیک اولاد مجھے نصیب فرما. نتیجے میں کون پیدا ہوئی؟ اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام. وہاں سے جو ہے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے. پتہ ہے آپ کو, جتنے بھی پیغمبر آئے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے. اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک پیغمبر بھی نہیں, صرف آخر میں کون آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے پیغمبر آئے. یہ دعائیں ہوتی ہیں ماں باپ کی جو اثر کرتی ہیں. نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں محصور کر دیا. تو رب ہب لی من الصالحین. اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک پاکیزہ دعا کی, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ تیری جانب سے مجھے پاکیزہ اولاد نصیب فرما. بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کسے نصیب کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام. احسنت. زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا؟ بولو اب تو بولو. یحییٰ علیہ السلام.
नाम बहुत अच्छा है, अपने बच्चों का भी नाम रख सकते हैं लोग। बच्चा पैदा हुआ, इतने मैसेज आते हैं, ऐसा नाम बोलो मौलवी साहब, नया नाम रहना, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, वो तो हमारे गली में 4 है बोलते हैं। कितने नाम बोलो सहाबा के, ये तो पुराने नाम है, ऐसा नाम बोलो जो आज तो कोई सुना भी नहीं हो। क्या ज़रूरत है ऐसे नाम की, नया नाम रहना। अब हमें 20 नाम 30 नाम भेजते भी वो रिजेक्ट करते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, कौन सा नाम भेजेंगे। तो नाम का असर भी औलाद पे पड़ता है। पता है हज़रत सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह, उनके परदादा, उनका नाम था हज़न। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज़न का माना क्या है जी? गम। तुम्हें गम में रहते क्या, नाम बदला लो। अल्लाह के नबी छोड़ दो ना, मेरे बाप दादा रखे सो छोड़ दो। अब वो उनके ख़ानदान में हमेशा गम था। बोलते बात के लोग, हाँ काश हमारे दादा जो है नाम बदला रहते तो खुशी से रहते हमें। उनका नाम का असर नस्ल में चलता है। समझ में आ गई बात? नाम अच्छा रहेगा तो असर भी पड़ेगा दूर तक। अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान अल्लाह को सबसे बेहतरीन नाम है, पसंदीदा नाम है अल्लाह के लिए। ऐसे नाम रखो जो अल्लाह की सिफ़ात है। अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, अब्दुल अज़ीम है, अब्दुल करीम है, अब्दुल रहीम है। तो इस तरीके से जो है अल्लाह को पसंदीदा नाम रखना चाहिए, ऐसा नाम जिसका अच्छा माना हो। तो इस लिहाज से जो है औलाद की तरबियत जो है होती है उनके पैदाइश के होने से पहले, और उनकी माँ का सही इंतखाब किया जाता है। जब औलाद होती है उनका नाम अच्छा रखा जाए, उनका अकीक़ा किया जाए, बचपन से ही जो है दीन की तालीमात उन्हें देते रहें, तो वो औलाद जो है बहुत बड़ी बन सकती है। मज़ीद बातें हम अगले दर्स में जानेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को अपनी औलाद की सही तरबियत करने की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को, हमारे माँ बाप के लिए भी हमें जो है सदक़े जारिया बनने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो कुछ हम नेकियां कर रहे हैं हमारे नेकियों को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। आज जो भी